ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دنم دن کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، دنم دن کی ٹھوکر سے صحرا ہو دریا، سمر کر پہاڑ کی ہیبت سے رائی۔ میں شکر گزار ہوں تمام طلبہ کا، گورڈن کالج کے تمام طلبہ کا، جو آج سے ایک سال پہلے بھی اسی جوش و خروش کے ساتھ موجود تھے۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کا شکر گزار ہوں۔ میں تمام سابقہ گورڈونیئنز، تمام پروفیسر صاحبان اور خصوصاً پنجاب ٹیچرز یونین کا شکر گزار ہوں کہ جو ابھی اظہار یکجہتی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا اپنا بھی احتجاج ہے، لیکن آپ کو طلبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ابھی تک آپ سے اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہیں، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں یقین دلاتا ہوں پنجاب ٹیچرز یونین کو بھی کہ آپ کو جب ضرورت پڑی تو یہ طلبہ آپ کے لیے بھی اسی طرح روڈز پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب ٹیچرز یونین یہ اگر طلبہ کے حقوق کے لیے کھڑی ہے تو یاد رہے کہ طلبہ بھی ان کے حق کے لیے ہر فورم پہ کھڑے ہوں گے۔ میں آپ کو بتانا چلوں کہ ایک سال ہو گیا، 12 دسمبر 2022 ہم نے احتجاج کیا مری روڈ پہ، استعفے ہوئے تھے، دھرنا دیا تھا ہم نے، گورنمنٹ نے نجکاری کا فیصلہ جو ہے وہ واپس لے لیا تھا۔ اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا۔ سپریم کورٹ میں جب ہم لوگ گئے تو راولپنڈی انتظامیہ جو آفس ہے راولپنڈی کا، پہلے 3 سول سوٹس کا انہوں نے ریکارڈ غائب کیا ہوا ہے۔ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، میں کورٹ کے اندر موجود تھا، انہوں نے ریکارڈ طلب کیا کہ آپ ہمیں ریکارڈ دکھائیں۔ ایسی سٹی موجود تھی وہاں پر، انہوں نے کہا کہ سر ریکارڈ غائب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں گورڈن کالج کی نجکاری جو نیشنلائزیشن ہے نوٹیفیکیشن دکھائیں۔ انہوں نے نوٹیفیکیشن غائب کر دیا، ڈائریکٹریٹ نے نوٹیفیکیشن پیش نہیں کیا، HED نے نوٹیفیکیشن پیش نہیں کیا، گورڈن کالج کی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن پیش نہیں کیا، اور راولپنڈی کی انتظامیہ نے بھی نوٹیفیکیشن پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے جسٹس صاحب نے بولا کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ میں وہاں موجود تھا، آپ طلبہ باہر ہیں، آپ کہتے ہوں گے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو اچھا کیا ہوگا، میں وہاں موجود تھا۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ وکیل صاحب کو کہ آپ اچھا بیان کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں یہ ساری چیزیں گورنمنٹ دے نہیں رہی تو میں کیا کروں۔ تو ہماری گورنمنٹ باقاعدہ طور پہ خود سہولت کار بنی ہے یہ ادارہ حوالے کرنے کے۔ تو ہم یہاں اس لیے موجود ہیں کہ گورنمنٹ کو بتا سکیں کہ اگر آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف اور صرف کچھ دنوں کا ٹائم ہے، 12/2 کے لیے ہم نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، اس کے بعد ایک ریلی بھی نکالی ہے، یہ دوسری ریلی ہے، آپ کو ہم ٹائم لیمٹ دے رہے ہیں۔ اگر یاد رہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر وزیر اعلیٰ صاحب گورڈن کالج میں نہیں آتے اور مذاکرات نہیں کرتے اور اس معاملے کو حل نہیں کرتے تو یاد رہے الیکشن کا سینٹر نہیں بننے دیں گے۔ کیسے ہم الیکشنز کا سینٹر بننے دیں؟ آپ اس گورڈن کالج کو کسی اور کے حوالے کریں اور آپ اپنی انتظامی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کو عوام کے لیے کھولیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ طلبہ کے لیے ادارہ موجود نہیں ہے تو ہم کسی اور کے حوالے نہیں کرنے دیں گے۔ کسی صورت الیکشن کنڈکٹ نہیں ہو سکے گا۔ ہم یہ راولپنڈی کو انتظامیہ کو بتا رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کی ذمہ دار خود ہوگی انتظامیہ۔ صرف اور صرف انتظامیہ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس کالج میں آئیں اور تمام مسائل کو، تمام ڈاکومنٹس کو جو یہاں ریکوائرڈ ہیں فوری طور پہ لیگل ٹیم کو پرووائڈ کریں، گورڈن کالج کو پرووائڈ کریں۔ اس کے جتنے فنڈز ہیں جو منجمد ہو چکے ہیں 2010 سے، یاد ہے 2010 سے کوئی کام نہیں کروایا گیا، اسٹے لے لیا جاتا تھا، تمام 7 کروڑ کے گورڈن کالج کے فنڈ اس وقت بینک اکاؤنٹ میں منجمد پڑے ہیں، صرف اور صرف لگائے نہیں جا رہے۔ میں وزیر اعلیٰ سے کہہ رہا ہوں محسن نقوی صاحب، آپ راولپنڈی ہر دوسرے ہفتے پہنچے ہوتے ہیں، کبھی جم خانہ کلب کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی مری میں موجود ہوتے ہیں، کبھی رنگ روڈ کے اوپر 10 چکر لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کو امیروں کی ہر چیز نظر آتی ہے، کیا یہ غریبوں کا 4000 طلبہ کا ادارہ نظر نہیں آتا؟ کیا راولپنڈی کے جو شہری ہیں ان کے حقوق نظر نہیں آتے؟ یاد رہے کہ یہ کالج راولپنڈی کے شہریوں کا ہے اور
شہریوں کا رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ طلبہ جب تک کھڑے ہیں تب تک یہ کالج آپ کے پاس ہے۔ یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہاسٹل کو بند کروایا جائے۔ آپ طلبہ جب یہاں پہ پیپر دے چکے ہو، آپ کو چھٹیاں ہو، تو کسی طرح نوٹیفیکیشن کر کے کالج ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ لیکن انہیں پتہ نہیں ہے 2022 میں ہمارے لڑکوں نے راتیں یہاں گزاری ہیں، اور آپ بھی وہ چھٹیاں یہاں پہ گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یاد رہے، میں فلم اور گورنمنٹ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جو قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے آدھی زمین پہ، وہ بھی ہمیں واپس دلوائیں، اور فوری طور پہ اگر یہ سارا معاملہ کورٹ میں بھی حل نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت، پنجاب لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت، جس کے ذریعے یہ جہاں سے دل کرے روڈ نکال لیتے ہیں پیسے دے کے۔ اسی طرح یہ پیسے دے کے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت اس گولڈن کالج کو مفاد عامہ کے تحت ایکوائر کریں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور سب سے بڑا مطالبہ پہلے تو تھا کہ آپ حل کریں، ہمیں بلا لیں، لیکن ابھی اینڈ ہے، محسن نقوی صاحب خود یہاں آئیں گے تو معاملات حل ہوں گے، ادروائز ہم مری روڈ بلاک کریں گے، اور جو متعلقہ ممبران ہیں ان کے استعفے بھی لیں گے۔ میں شکر گزار ہوں تمام کا۔